آج سے تقریباً 30 برس پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں میں اور میرا دوست نوید، جو کہ اب سعودی عرب میں ہوتا ہے، مین بازار میں کام ختم کر کے ہر ہفتے آخری شو میں فلم دیکھنے جایا کرتے تھے۔ رات کو میں واپسی پر نوید کو گھر چھوڑ کے واپس گھر جایا کرتا تھا۔ ان دنوں میرا گھر واٹر پمپ کی پچھلی جانب بلاک 14 میں تھا۔ ایک دن میں اسی طرح معمول کے مطابق نوید کو ڈراپ کر کے گھر واپس جا رہا تھا۔ کوئی 1 یا 1:30 کا ٹائم ہوگا کہ کریم آباد پل سے نیچے اترتے ہوئے آگے جو بنگلے بنے ہوئے تھے، وہاں چادر میں لپٹی ہوئی قبول صورت خاتون نے مجھے لفٹ کے لیے اشارہ دیا۔ ان دنوں وہاں بہت ویرانی سی ہوا کرتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اکیلی خاتون ہے، رات کی اس پہر نہ جانے کیا پرابلم ہو، میں نے خاتون کے قریب بائک روکی اور پوچھا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ خاتون نے زبانی طور پر جواب دینے کی بجائے ہاتھ سے اشارہ کر کے آگے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے سوچا آگے عائشہ منزل کی چورنگی ہے، شاید خاتون کو وہاں جانا ہوگا۔ جب عائشہ منزل کی چورنگی آئی تو میں نے بائک روک کر پوچھا، انہوں نے آگے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے سوچا شاید واٹر پمپ کی چورنگی جانا چاہ رہی ہوں، میں نے بائک آگے بڑھا دی۔ ذرا دیر بعد ہی ہم واٹر پمپ کی چورنگی پہنچ گئے، لیکن اب میرے لیے حیرت کے ساتھ غصے کے بھی جذبات تھے کہ خاتون نے رکنے کی بجائے پھر بائک آگے بڑھانے کی بات کی۔ واٹر پمپ سے آگے سہراب کوٹ کی چورنگی آتی ہے، جہاں ان دنوں آج کل بہت ویرانی تھی۔ وہاں میرا جی تو چاہ رہا تھا آگے جانے سے انکار کر دوں، لیکن نہ جانے کیوں میں ایسا نہ کر سکا۔ سہراب کوٹ کی چورنگی آئی تو میں نے پوچھا، اب آگے کہاں؟ لیفٹ سائڈ، اس پر بھی ہاتھ سے اشارہ ہوا تھا۔ میں نے بائک لیفٹ سائڈ پہ موڑ لی۔ آگے جا کر 2 روڈ آئے، پھر اشارہ ملا رائٹ سائڈ پر۔ اس وقت میرے ذہن میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ میری اس سے جان چھوٹ جائے۔ جب دل ہی دل میں اس عورت کو سلواتے سناتے رائٹ ٹرن لیا تو آگے کچھ نہیں تھا، خالی میدان ہی میدان، خالی میدان ہی میدان تھا۔ اس سے پہلے میں کوئی سوال کرتا، بڑے دھیمے لہجے میں جواب آیا، یہیں اتار دیں۔ اور پھر خاتون نے بائک سے اترتے ہی ناک سیدھ چلنا شروع کر دیا اور میں واپس اپنے گھر کے راستے پر چلنے لگ پڑا۔ راستے میں میرے ذہن میں اس خاتون سے متعلق بہت سے سوال آ رہے تھے، لیکن میں نے ان کو جھٹک کر بھلا دیا تھا۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے دوست نوید کے علاوہ کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ دن پلک جھپکتے ہی گزرے تھے۔ ہمارا فلم دیکھنے والا دن ہفتہ آ گیا تھا۔ میں اور نوید فلم دیکھنے گئے تھے۔ فلم دیکھنے کے بعد میں گنگناتا واپس آ رہا تھا۔ عین اسی وقت اسی مقام پر وہی خاتون ہاتھ کا اشارہ دے کر مجھ سے لفٹ مانگ رہی تھی۔ میں نے کسی معمول کی طرح بائک روکی، آگے بڑھا اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ دوسرے دن باتوں ہی باتوں میں نوید سے اس خاتون کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا، یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے دوبارہ لفٹ کرائی اور اس نے کوئی بات ہی نہ کی ہو، لیکن اگلی بار خاتون کا نام بھی پوچھنا اور انہیں دروازے تک چھوڑ کے آنا، یہ کیا ویران جنگل میں چھوڑ آئے ہو؟ میں نے نوید کے سامنے تو ساری بات مذاق میں ڈال دی تھی، لیکن دل ہی دل میں سوچا تھا اب کی بار اس عورت سے نام بھی پوچھوں گا اور حال احوال بھی۔ اگلے ہفتے اسی وقت اسی مقام پہ خاتون مجھ سے لفٹ لینے کے لیے موجود تھی۔ میں نے مشینی انداز سے بائک روکی اور وہ خاموشی کے ساتھ بائک پہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ بہت کوشش کے باوجود میں خاتون سے حال احوال بھی نہ پوچھ سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے الفاظ میرے حلق میں اٹک گئے ہوں، لیکن میں سارے راستے یہ سوچتا آیا کہ آخر یہ خاتون کون ہے اور یہ ہفتے کو یہاں کیا کرنے آتی ہیں اور لفٹ لینے کے لیے میرا ہی انتظار کیوں کرتی ہیں۔ اتنے میں اس خاتون کی منزل آ گئی تھی، وہی گھور اندھیرا، بندہ نہ بندے کی ذات۔ آس پاس تو چھوڑو، دور دور تک نہ کوئی گھر نہ کوئی رستہ۔ ان خاتون نے بائک سے اترنے کے بعد اچانک ایک جھٹکے سے میرا دایاں ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا، جیسے کوئی کرنٹ لگا ہو۔ مجھ پر بھی اچانک دہشت سی طاری ہوئی تھی۔ میں نے اسی دہشت اور وحشت کے عالم میں بائک واپسی کے لیے موڑ دی۔ بس ان چند لمحوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ خاتون غائب ہو چکی تھی اور میں تنہا وہاں اکیلا کھڑا تھا۔ خدا جانے اس خاتون کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ مجھے بائک موڑنے میں زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اتنی دیر میں انسان تو غائب نہیں ہو سکتا۔ میری تو مانو سارے جسم سے جان ہی نکل گئی تھی اور پھر مجھے نہیں معلوم میں کیسے گھر پہنچا۔
میں کئی دنوں تک بخار میں تپتا رہا، سب مجھ سے پوچھ کے تھک گئے کہ آخر تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ میں کیا بتاتا؟ 3 دفعہ جس عورت کو ڈراپ کیا وہ کون تھی؟ یہ مسئلہ آج تک حل نہ ہو سکا کہ آیا وہ کوئی چڑیل تھی یا کوئی بدرو؟ اور پھر جو اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا، اگر اس وقت میرے بازو پر اماں کا دیا ہوا قرآنی تعویذ نہ بندھا ہوتا تو میرا کیا حشر ہوتا؟ یہ سوچ کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔